کا ہمیشہ ادب کرنا ہے اور چھوٹوں پر جو ہے وہ شفقت کرنی ہے۔ اب یہ تو وہ ہمیں سمجھایا جاتا تھا کہ وہ بڑے ہیں کہ جو بھلے اہل علم بھی نہ ہوں یا پھر ان کا علم دنیا سے بھی کوئی خاص لگاؤ نہ ہو، مطلقاً جیسے بڑے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ جب ایک عام بڑے شخص کا یہ ادب ہے، اس کی یہ تعظیم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کاملین، بزرگان دین کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا ہے، جنہیں رب نے اپنا دوست بنایا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ آج جو ہے وہ بڑا ہی پیارا ہمارا موضوع ہے، آپ نے تھمبنیل بھی دیکھ لیا ہوگا، اور اسی حوالے سے آج جو ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ ناظرین ذرا غور کریں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے بڑے ہمیں یہ سمجھایا کرتے تھے کہ آپ سے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کا آپ نے ادب کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے اور ان کا جو ہے آپ نے احترام کرنا ہے۔ اب وہ آپ کے جو ہے وہ ریلیٹیوز، چاہے وہ آپ کے والد صاحب کی صورت میں ہو یا خاندان کے کوئی بھی فرد ہو یا پھر دوست احباب بھی ہوں، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوست جو ہوتے ہیں وہ اپنی عمر سے بڑے ہوتے ہیں اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ شروع سے سبق پڑھایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے کہ بڑوں کا ہمیشہ ادب کرنا ہے اور چھوٹوں پر جو ہے وہ شفقت کرنی ہے، اور ہر اس فعل سے بچنا ہے، ہر اس بات سے بچنا ہے کہ جس سے جو ہے وہ آپ کے بڑوں کو تکلیف ہو اور ان کا جو ہے وہ دل دکھے۔ اب یہ تو وہ ہمیں سمجھایا جاتا تھا کہ وہ بڑے ہیں کہ جو بھلے اہل علم بھی نہ ہوں یا پھر ان کا علم دنیا سے بھی کوئی خاص لگاؤ نہ ہو، مطلقاً جیسے بڑے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ جب ایک عام بڑے شخص کا یہ ادب ہے، اس کی یہ تعظیم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کاملین، بزرگان دین کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا ہے، جنہیں رب نے اپنا دوست بنایا ہے، اور فرقان حمید قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز میں جو ہے وہ اپنے یاروں کی بات کر رہا ہے۔ اب ہمیں آس پاس جب ہم اپنی نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ کبھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو ہے وہ ایسے کلمات ادا کر دیے جاتے ہیں کسی جانب سے، میں نام نہیں لے رہا، تو کبھی خواجہ غریب نواز یا کبھی داتا حضور، جو بھی اولیاء کاملین ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی شان میں ایسی ویسی بات کر دی جاتی ہے جو کہ ان کی شان نشان ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو ان کی تربیت صحیح نہیں ہوئی یا پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی شان کو سمجھ نہیں پائے، ان کا مقام نہیں سمجھ پائے، ان کا مرتبہ نہیں سمجھ پائے، جبھی جو ہے وہ ان سے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ ایک عام بندے کا ہم ادب کرتے ہیں اور ایک عام شخص کا بھی ہم ادب کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جو ہے وہ اپنے دوستوں کا، اپنے یاروں کا قرآن کریم فرقان حمید میں ذکر کیا ہے۔ تو اب جن کا کلام، جن کی باتیں قرآن کریم فرقان حمید میں آ جائیں تو پھر ان کی تعظیم کا مقام کیا ہوگا، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی، تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ اب حالات حاضرہ پر غور کرتے ہیں تو ایک طبقہ کہ جس نے یہ شاید قسم ہی کھا لی ہے کہ ہم نے اللہ کے نیک بندوں کی سیرت پر، ان کے واقعات پر کلام ہی کرنا ہے، اور ان کا یہ موضوع یہی رہتا ہے کہ کبھی غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان میں تو کبھی خواجہ غریب نواز۔ ابھی جس طرح جو خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی
چھٹی شریف گزری ہے، اس پر بھی کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور داتا حضور کے بارے میں بھی۔ تو ہم نے یہ اس چیز پر غور کرنا ہے کہ یہ واقعات، ایسے معاملات کیوں پیش آ رہے ہیں، وجہ اس کی کیا ہے۔ اس کی دیکھیں سب سے بڑی وجہ جیسے میں نے آپ کو بیان کر دی، یا تو تربیت صحیح نہیں ہوئی، یا پھر اللہ کے ولیوں کے مقام، ان کے مرتبے کو یہ قوم سمجھ نہیں پائی۔ اگر سمجھ لیتی، جان لیتی، پہچان لیتی، تو اس طریقے کی باتیں پھر نہیں ہونی تھی۔ اب دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا۔ آپ نے جو ہے وہ کشتی والا واقعہ جو آپ نے بھی سن رکھا ہے۔ اس حوالے سے بھی لوگوں نے ایسے ایسے کلام کیے، ایسا ایسا کلام کیا کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں اختلاف کرنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن اختلاف کی آڑ میں ایسی زبان استعمال کرنا، ایسی گفتگو کرنا، ایسے الفاظوں کا چناؤ کرنا کہ جس سے ہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا شاید نشان ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنی فقہ پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اختلاف کرتے ہوئے نظر آئے، تو کبھی امام اعظم کے اپنے شاگرد امام اعظم سے اختلاف کرتے ہوئے نظر آئے۔ اسی طرح پھر امام مالک، امام احمد بن حنبل، ہماری پوری فقہ جو ہے وہ اختلاف پر کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اگر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام شافعی نے اختلاف کیا ہے تو ان کے بارے میں کیا غلط زبانیں استعمال کی ہیں، یا ان کے حوالے سے جو ہے وہ غلط گفتگو کی ہے؟ مسئلے میں اختلاف کیا ہے، باقی ان کا ادب بھی کیا، ان کی تعظیم بھی کی ہے۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دعاؤں سے ملا ہے، اور جب آپ جو ہے وہ امام اعظم کے مزار شریف پہ جاتے تو امام اعظم کے طریقے پر جو ہے وہ نماز کو آپ ادا فرماتے۔ تو دیکھیں اختلاف کرنا یہ الگ چیز ہے، لیکن اختلاف کی آڑ میں آپ ایسے الفاظ استعمال کر لیں اور ایسی گفتگو کر لیں کہ جو شاید نشان ہی نہ ہو اللہ کے ولیوں کی، تو اس سے بچا جائے۔ اور ایک طبقہ وہ طبقہ ہے کہ جو اولیاء کاملین سے بھی اونچا مرتبہ جن کا ہے، تابعین سے بھی اوپر صحابہ کرام علیہم الرضوان، کہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ حاصل ہے۔ آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے وہ سب اپنی جگہ پر ٹھیک، لیکن ان کی فضیلت کے لیے کم از کم اتنا ہی کافی ہے، کم سے کم اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے۔ اور یاد رکھیں صحابی اپنے عمل سے نہیں بنا، صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر کے بنائے، ان پر ایمان لا کر بنائے۔ انہوں نے بنفس نفیس حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے علم دین حاصل کیا ہے، انہوں نے حضور کی مجالس اختیار کی ہیں۔ اب ان پر بھی کلام شروع ہو جائے تو ذرا ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ قسم اٹھا لی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام، آپ کی اہل بیت اطہار، بزرگان دین، اولیاء کاملین، ان پر جو دل میں آئے جیسا آئے بولتے رہنا ہے، اور نہ یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں اور ہم کیا بیان کر رہے ہیں۔ بس اسی طرح جو ہے وہ ہم اللہ کے ولیوں پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام پر جو ہے وہ انگلیاں اٹھاتے جائیں۔ تو میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے اوپر غور کریں کہ ہمیں جو ہے وہ دین پڑھے، ابھی 3 سے 4 مہینے بھی نہیں ہوتے، بلکہ 1 ہفتہ بھی نہیں ہوتا، ہم بات کر رہے ہوتے ہیں صدیق اکبر نے ایسا کیا، فاروق اعظم نے ایسا کیا۔ تو دیکھیں انہوں نے ہم سے کئی گنا زیادہ اچھا دین پڑھا ہے، اور انہوں نے ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دین لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے علماء دین فرماتے ہیں کہ اسلام کا اگر دوسرا نام کوئی ہوتا نا، اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام ہوتا تو فرمایا وہ ادب ہوتا۔ اندازہ لگا، اسلام تو سارا کا سارا ادب ہے، تعظیم ہے، بلکہ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ اسلام سے اگر ادب ہی نکال دیا جائے تو پھر چیزیں ختم ہوتی جاتی ہیں۔ اسلام تو سارا کا سارا ادب ہے، تعظیم ہے، ادب مصطفیٰ سکھاتا ہے، ادب صحابہ کرام سکھاتا ہے، ادب اہل بیت اطہار سکھاتا ہے، ادب اولیاء کاملین سکھاتا ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اب جو اس سے بالکل ہی برعکس چل رہے ہیں تو ان پر تو جو ہے وہ خاص ان کو اپنے پر توجہ دینی چاہیے کہ اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے اور ہم کس راہ پر چل پڑیں۔ تو تھوڑا سا اپنے آپ کو نا، جو عام عوام ہے
اپنے آپ کو اس طرف لے کے ذرا اس بات کو سوچیں، اس طرف لے کے جائیں کہ بھائی ہمیں اسلام ادب سکھاتا ہے، تعظیم سکھاتا ہے، ہمیں صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ جو حضور نے بتایا ہے ہم نے اس کے مطابق ہی جو ہے وہ اپنے سینے میں اس بات کو رکھنا ہے اور ان کا ادب کرنا ہے، نہ کہ ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں اٹھانی ہیں۔ تو اس طرف ہم نے خاص توجہ دینی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جس جس چیز کو نسبت ہے، جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ پایا، اور جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے سے جسے اللہ رب العزت نے بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا، تو ہم نے ان سب کا بھی ادب کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے اندر ادب پیدا کیجیے، کیونکہ ادب کے بعد ہی جو ہے وہ چیزیں آگے چلتی ہیں۔